دوسرا قول یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اسماء حسنہ منصوص ہو. اسماء حسنہ تمام وہ نام جو اللہ ہی کے لیے بولے جاتے ہیں اور اب سوائے خدا کے کسی کے لیے نہیں بولا جاتا. جیسے خداوند تعالی، پروردگار، کردگار، شہنشاہ. امام بخاری اور امام سفیان کی یہ رائے ہے اور جمہور امت تقریباً یہ کہتے ہیں. حضرت مولانا آصف قاسمی صاحب ہمارے دوست تھے، بزرگوں کی اولاد ہے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پڑپوتے ہیں. ان کا والد جو تھا قاری محمد طاہر، وہ اور قاری محمد طیب، یہ دونوں بیٹے تھے حافظ محمد احمد صاحب کے جو محتمم تھے دیوبند کے، اور وہ بیٹے تھے حضرت قاسم نانوتوی کے. آصف قاسمی بنوری ٹاؤن کا ہم سے پہلے فاضل ہے اور عالم آدمی ہے، خبردار آدمی ہے. انہوں نے کینیڈا میں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھی اور میں ممنون ہوں اور شکر گزار ہوں. سب سے پہلے وہ یہاں آئے اور تفسیر لے کے آئے، لیکن تفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے اس تفسیر میں لفظ خدا کا استعمال نہیں کیا ہے. اپنے ہاں انہوں نے جب فنکشن رکھی تو میں نے اس میں یہ بات کہی کہ مولانا آپ نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ تو منکرین حدیث کا زہریلا پراپیگنڈا ہے. اور آپ کے دادا مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو کتابیں لکھی ان میں لفظ خدا، خداوند تعالی، کردگار، پروردگار اللہ کے لیے بولا گیا. تو آپ اپنے بزرگوں کے طریق سے ہٹ رہے ہیں. انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے تو صرف خود احتیاط کی ہے. میں نے کہا یہ احتیاط بھی غیر مسلم ہے اور آپ کو اس کا استعمال کرنا چاہیے تھا. آپ کے بزرگوں نے استعمال کیا. پورے عالم میں عجم کے اندر رب العالمین کے لیے لفظ اللہ کا استعمال حصر نہیں ہے، بلکہ خدا اور پروردگار اور خداوند تعالی یہ استعمال بھی مناسب ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کی تفسیر میں یہ عیب ہے کہ انہوں نے ایک ایسا جملہ لکھا ہے جس کا فائدہ مسلمان اور علماء کو کم اور منکرین حدیث جیسے فطرے کو زیادہ پہنچ رہا ہے.